پہلی امتیں اسی لیے محرومیت کا شکار نہیں، کما یلیق بہ، جیسے ایک مناسب انداز تھا۔ انہوں نے خالق کائنات کے ساتھ ساتھ ہر اس چیز کو پکارا کہ جس سے شرک لازم آتا تھا یا رب کی نافرمانی لازم آتی تھی، اور جس کو پکارتے تھے وہ بھی اسی طرح مخلوق تھا جیسے یہ خود مخلوق تھے۔ انسانی فطرت ہے کہ وہ اپنے سے اعلیٰ کو پکارتا ہے، ادنا کو نہیں پکارتا ہے، اپنے سے افضل کو پکارتا ہے، اپنے سے کم تر کو نہیں پکارتا ہے۔ اگر کسی کا کوئی مداوا ہو، پریشانی ہو، وہ ایسے شخص کے پاس نہیں جائے گا کہ جو خود پریشانیوں میں مبتلا ہو۔ یہ اصول فطرت ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں عموماً ایسے فکر انگیز اذہان موجود ہیں کہ جو ان کو پکارتے ہیں جو خود بیمار پڑے ہوتے ہیں، جو ان کو پکارتے ہیں جن کو خود موت آنی ہے، جو ان کو پکارتے ہیں کہ جن کو خود پریشانیاں آنی ہیں، اور جس کو موت آ جائے سب سے بڑا یہ پیغام ہوتا ہے کہ جو مر گیا وہ کچھ نہیں کر گیا، اور ہلاکت کی زمین پر سب سے بڑی بنیاد، سب سے پہلی وجہ انسانیت پر جو اللہ کے عذاب آئے، مختلف امتیں تباہ ہوئیں، کوئی غرق ہوئی، کوئی پہاڑ کے نیچے آئی، یا جس طرح بھی عذاب آئے، یا کسی پر چیخ آئی، یا کسی کو موت آئی اجتماعی، تو آپ دیکھیں، تاریخ پڑھیں، قرآن پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بنیادی جو خرابی تھی انہوں نے ان کو کارساز بنایا تھا جو خود مرنے والے تھے، تو ان کو بھی لے ڈوبے۔ خود تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبے گے۔ وہ جو خود مرنے والے تو وہ ان کو بھی لے مرے۔ حیات جاویداں صرف حی قیوم کو ہے، تو کارساز بھی وہ ہے جو نہ ڈوبے، نہ مرے، نہ بیمار ہو، نہ اس پر پریشانی آئے۔ تو ایسا کوئی زمین پہ اللہ نے نہ انسانوں میں بنایا ہے، نہ فرشتوں میں کوئی بنایا ہے۔ جتنی بھی امتیں آئیں، حتیٰ کہ اپنے نبیوں کو بھی اللہ نے بیمار کیا، پریشان کیا، شہید کروایا، جنت سے نکالا، زمین پر لایا، تخت بھی اڑایا اور تخت بھی گرایا، اور یہ بتایا کہ میرے نبی بھی کارساز نہیں ہے، مشکل کشا نہیں ہے۔
حاجت روا نہیں ہے، کیونکہ ان کی بھی حیات جاویداں نہیں ہے۔ اور اپنے نبیوں کو پریشانیوں میں ڈال کر، کبھی میدانوں میں جنگوں میں زخمی کرا کر، کبھی پہاڑوں پہ چڑھا کر، کبھی دریاؤں میں ڈال کر، یہی بتانا مقصود تھا کہ حی قیوم ہی حیات جاویداں والا ہے، قادر قدیر بھی وہی ہے، رحیم غفور کریم بھی وہی ہے۔ اور یہ آیت والذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ان امتوں کو جن پر اللہ نے اپنی پکڑ نازل کی، پریشان کیا، عذاب دیے، ان امتوں کو یہ آیت ملی نہیں۔ قرآن کریم کی دو آیتیں ایسی ہیں کہ جس امت پر بھی نازل ہو جاتی وہ ختم نہ ہوتی، جیسے امت مسلمہ ہے، محمد کریم کی امت ہے۔ امت مسلمہ قیامت کی صبح تک قائم رہے گی، وجہ وہی دو آیتیں ہیں۔ محمد کریم کا کلمہ حشر کا سب سے بڑا کلمہ ہوگا، سب سے بڑا بخشش والا کلمہ ہوگا، کیونکہ قیامت کی صبح تک امت مسلمہ رہے گی۔ امت موسویہ، امت عیسائیہ، امت نوحیہ، امت الیاسیہ شعیبیہ سب ختم ہو گئی صفحہ ہستی سے، لیکن محمد کی امت 1500 سال سے پائندہ اور تابندہ ہے، اور انشاءاللہ یہ قیامت تک سب سے بڑی امت ہوگی، اور اسی وجہ سے ہوگی کہ ان کو دو تحفے ملے، جن تحفوں کے ساتھ ہم نے مذاق کیا ہے، ان تحفوں کو ہم نے خاطر میں نہیں لایا، اور جو قوم اور ملت اپنے دوست کا تحفہ بھی پھینک دے تو کبھی دوبارہ اس کو دوست نہیں کہہ سکتی، نہ وہ دوست رہتا ہے۔ جس کا تحفہ آپ نے برباد کر دیا اور دوست کو پتہ چل جائے کہ اس نے پھینک دیا ہے، وہ تمہارا دوست رہے گا؟ تو خدا نے دو تحفے دیے، ہم نے ان کی قدر نہیں کی، تو اب ہم کتنے پریشان ہیں۔ پریشانی کا علاج اللہ نے قرآن میں اس امت کو عطا کیا، اور ایسا عطا کیا کہ ساری امتیں پریشانی میں مر گئی، مگر امت مسلمہ زندہ رہے گی، کیونکہ اس کی پریشانیوں کی دوائی موجود ہے۔ کبھی سوچا کرو، کبھی ریسرچ کیا کرو۔ ریسرچ سے محروم جب سے ہوئے ہیں اس وقت سے ہم پریشان ہیں، ڈپریس ہیں۔ ایک آیت اللہ نے قرآن میں اتاری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ اتنی بڑی آیت ہے، پورے قرآن سے وزنی ہے، پورے اسلام سے وزنی ہے، پوری انسانیت سے وزنی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور یہ وہ آیت ہے جو اللہ کے حبیب پر آخری حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، اور یہ پیغام ہے کہ جو اس قرآن میں ہے یہ مکمل بھی ہے، کامل بھی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں، کسی کو کوئی بدعت نکالنے کی، کوئی نئی چیز لانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سبجیکٹ مکمل ہے، بند ہے ابھی، لیکن ہم نے نکالی، تحفے کی قدر نہیں کی۔ اور یہ ایسا تحفہ تھا کہ یہودیوں کے راہب آتے تھے،
اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کہتے تھے کہ تمہارے قرآن میں ایسی آیت ہے اگر ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس کو جشن عید مناتے، اور ہم نے اس کو بدل کے میلاد منا لیا۔ ہم جشن مناتے اگر قوم یہود پر، قوم موسیٰ پر الیوم اکملت لکم دینکم اتر آتی۔ کتنی بڑی آیت ہے یہ، ہر مسلمان کو اپنا وظیفہ اور ایمان بنانا چاہیے کہ ہمارا دین مکمل، مولوی سے بڑھ کر مکمل، کسی گدی نشین سے بڑھ کر مکمل، اور ساری انسانیت کے جو سب سے بڑے پیغمبر ہے محمد رسول اللہ، وہ اسی لیے ہیں کہ دین مکمل تھا، قیامت تک یہی چلنا ہے، جو بھی مانتا آئے گا محمد کا امتی بنتا آئے گا، اسی لیے تو امت بڑی ہونی ہے۔ اور اگر دین نامکمل ہے، کسی نے کوئی نبی نکالنا ہے، کوئی اقتاب نکالنا ہے، یا کوئی غوث نکالنا ہے، تو ہمارا نبی سب کا نبی کیسے ہوا؟ کبھی سوچا ہے؟ پھر تو ایک خطے کا نبی ہوا۔ سب کا نبی اس لیے ہے کہ روئے زمین پر دین اسلام صرف کامل دین ہے، اس میں نہ تبدیلی ہو سکتی ہے، نہ تغیر ہو سکتا ہے، نہ ترمیم ہو سکتی ہے۔ وہی مضمون، وہی سبجیکٹ قیامت تک چلے گا جو مدینے والے تاجدار پر نازل ہوا۔ ایک یہ تحفہ ہے، اور اس تحفے کے آنے کے بعد ہم نے اس تحفے کو پڑھ کے سنانا ہی بند کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس آیت کو یاد کیا کرو، بار بار پڑھا کرو، صبح شام پڑھا کرو، ترجمے کے ساتھ پڑھا کرو، تاکہ حیا آ جائے، ہمیں شرم آ جائے۔ ہم جب پڑھیں گے ہم سوچیں گے کہ یہ آیت تو 1500 سال پہلے نازل ہوئی تھی، جس میں کہہ دیا تھا کہ دین مکمل ہے، اور دین یہی ہے جو قرآن میں ہے، اور وہ قرآن وہی ہے جو محمد پر نازل ہوا۔ بس اس میں کمی بیشی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہودی سنے یا عیسائی یہود و نصارہ سنے تو کہے کہ ہم عید منائیں اس دن جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہے تم پر، اگر ہم پر نازل ہو جاتی۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا دین مکمل نہیں تھا، لیکن جتنا ان کو دیا تھا ان بدبختوں نے اس میں بھی اضافہ کیا، اس میں بھی تبدیلی کی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ برباد ہو گئے۔ اللہ نے ان کو کافر قرار دے دیا۔ کیوں کافر قرار دیا؟ انہوں نے دین موسیٰ کو کامل اختیار نہیں کیا، ایمان نہیں لایا۔ اور ہمارے ہاں اللہ قرآن میں کہتا ہے وَاسْجُدُوا وَاقْتَرِبْ، سجدہ کرو اور رب کے قریب ہو جاؤ۔ ہمارے مولوی اٹھے، انہوں نے کہا سجدے کی 2 قسمیں ہیں، سجدہ تعظیمی بھی ہے، سجدہ تحریمی بھی ہے۔ اچھا بھائی، یہ تعظیمی کس کا ہے اور تحریمی کس کا ہے؟ تعظیمی اس کو ہو سکتا ہے جو مر جائے ولی، اور ولی کا اختیار تیرے پاس ہے کہ تو کہہ دے ولی، ایسے ہی ہے نا؟ جو مر جاتا ہے ہم اس کو خود ہی کہہ دیتے یہ ولی تھا۔ وہ لالا تجھے کدھر سے وحی آئی جو یہ ولی ہے؟ نہیں سمجھے؟ ولی کا اعلان اللہ کرے گا، کیونکہ ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کا دوست ہوتا ہے، جسے اللہ کہے وہ دوست اور ولی ہوگا اللہ کا۔ تیرے کہنے سے ولی کیسے ہو گیا؟ تیرا ولی تو تیرے جیسا ہی ہوگا، جیسا تو عمل والا ہوگا ویسے تو ولی اختیار کرے گا۔ اور پھر ولی بھی ہیں، رشوت بھی کھا رہے ہیں اور پھر ولی بھی بنا رہے ہیں، حرام بھی کھا رہے ہیں، ولی بھی بنا رہے ہیں، نجائز بھی کر رہے ہیں، مرشد بھی پکڑا ہوا ہے۔ وہ کیسا مرشد ہے جس کی تربیت نے تجھے نجائز کرنے پر لگا دیا؟ اور اگر تیرا مرشد ولی ہوتا تو کبھی گناہ نہ کرتا، جرم نہ کرتا، ناجائز نہ کرتا۔
اس کا مطلب ہے تو بھی جھوٹا، تیرے ولی بھی جھوٹے، تو بھی کذاب، تیرے ولی بھی کذاب۔ سارے گدی نشین جا کر دیکھو کیا کر رہے تھے، گھوڑے کی لگام ہی ہوتی ہے نا، پکڑ کے پھر رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ گھوڑا بھی مشکل کشا ہے، یہ گھوڑا بھی بیماریاں دور کرتا ہے۔ لکھ دی لعنتی، اوے ادھر نبی جس درخت کے نیچے بیٹھے، لوگوں نے اس درخت کو ماننا شروع کر دیا کہ اس کے نیچے ہمارے نبی کا تکیہ تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے وہ درخت ہی کٹوا دیا۔ وہ درختوں میں کہاں سے برکت آ گئی؟ ہمارے ہاں بری امام کا تکیہ، علی حجویری کا بسترا، غریب نواز کی چارپائی، عبداللہ شاہ غازی کا گنبد، یہ جناب ہمارے مشکل کشا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم سے ہم منکر ہوئے ان کی طرح جیسے یہود و نصارہ منکر ہو کر کافر ہوئے۔ میں خود گیا ہوں بری امام کے تکیے پہ، اسلام آباد گیا، مجھے کہتے بری امام کا تکیہ ہے وہ پہاڑی پہ۔ میں نے کہا انہیں تکیہ بھی پہاڑ تے لایا ہے، وہ کہتے زمین تے لا لم یہاں۔ اور وہ ابھی محرم آیا ہے تو گھوڑا مشکل کشا ہے، دوسرا اٹھا معصوم سا بچہ ہے، کبھی گھوڑے کے منہ کو لگاتے ہیں، کبھی اس کی کھری کو لگاتے، سمو کو لگاتے۔ کیا ہے؟ یہ بچہ بھی پتہ نہیں ذاکر بن جائے گا، کو مولوی بن جائے گا، اور کچھ نہیں بنے گا تو ولی بن جائے گا۔ یہ گھوڑے کا ولی ہوگا، خدا کا ولی نہیں ہوگا۔ کسی جانور میں، کسی شجر و حجر میں، کسی پرندے میں کوئی برکت نہیں، کوئی حاجت روائی نہیں، زندہ میں حاجت روائی نہیں، مردہ میں حاجت روائی نہیں۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، قرآن میں اسی لیے تو اترا ہے کہ حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، موت و حیات کا مالک، زندگی کا مالک، موت کا مالک، حشر اور نشر کا مالک، قیامت کا مالک، زمین و آسمان کا مالک اور ملائکہ اور انسان کا مالک صرف خدائے لم یزل۔ گھوڑے کہاں سے آ گئے؟ اگر گھوڑا ہے تو کھوتے دا کیا قصور ہے؟ اگر کھوتا ہے تو کتے دا کیا قصور ہے؟ اگر کتا ہے تو خنزیر کا کیا قصور ہے؟ اگر خنزیر ہے تو گائے اور بھینس اور بکری کا کیا قصور ہے؟ یہ سارے حاجت روا ہے، تو مردے سب سے افضل ہوئے کیونکہ وہ قبر کے نیچے چلے گئے، اور وہ انسان مر جائے تو مشکل کشا، جانور مر جائے تو مشکل کشا کیوں نہیں؟ گھوڑے زندہ کو کیوں پوج رہے ہو؟ مرے ہوئے گھوڑے بھی پوجو، جو حضرت حسین کا گھوڑا جہاں دفن ہے وہاں جاؤ۔ کیا یہ دین کے ساتھ ہے؟ اچھا اللہ کو یہ علم تھا، اللہ عالم الغائب ہے نا ایمان ہمارا، اللہ کو علم تھا کہ میں نے نبی آخری بھیجا ہے، اس کے بعد نبی نہیں بھیجنا، کتاب آخری بھیجی ہے، اس کے بعد کتاب نہیں بھیجنی، اس لیے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، دین بھی آخری بھیج دیا، مکمل بھیج دیا، کوئی چیز چھوڑی نہیں، کمی کوتاہی۔ جو قرآن میں آیا ہے اس سے بڑھ کر جو بھی کرے گا یہودیوں کی طرح کافر بنے گا۔ کبھی سوچا ہے وہ کافر کس لیے تھے؟ اسی لیے کہ انہوں نے اپنے آنے والے نبی کے دین کو کافی نہیں سمجھا، اور اللہ نے ہمارے نبی پر دین اتارا تو کیا کہا؟ حسبی اللہ، حسبنا اللہ، کہتے ہو نا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، مانا پڑھے کدی کو نہیں پڑھ دے رہے ہیں، اس کا مطلب کیا؟ حسبنا اللہ، اے اللہ تو ہمارے لیے کافی ہے۔ تو پھر گھوڑے دے تلے کو بڑے جے، نبیوں کی تاریخ میں، کوئی امت کی تاریخ میں، کوئی پہلی امتوں کی تاریخ میں کبھی دیکھا ہے اپنے جسم کو چھریاں مارتے؟ آج تک رب کے منکروں نے بھی ایسا نہیں کیا، کافر اور یہود و نصارہ نے بھی ایسا نہیں کیا، ہندو اور بدھ مت نے بھی ایسا نہیں کیا۔ کوئی سمجھدار عقل مند آدمی اپنے منہ پہ خود تھپڑ نہیں مارتا، یا مار لیتے ہو کس کس کے؟ تھپڑ مارنے کے لیے بھی دوسرے آدمی کی ضرورت پڑتی ہے
کیونکہ حرکت ایسی کریں گے تو اگلا تھپڑ مارے گا، تو یہ خود ہی مار لیتے ہیں۔ ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمیں بتاؤ، ہم مارے؟ دوسرے لوگوں کو بولو کرو بھئی ہر بندہ ان کو 2 تھپڑ مارے، بات ختم ہو جائے گی، ایک ہی محرم میں سارا فرقہ ختم ہو جائے گا۔ ایک ہی محرم میں اگر اصول انسانی اپنانا ہے تو تھپڑ خود مارنا کوئی ذی شعور نہیں مارتا، تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ تھپڑ دوسرے سے مروائے جائیں، اور اگر یہ سنت طریقہ ہو جائے یا طریقت ہو جائے تو ایک ہی محرم میں پورا فرقہ ختم ہو جائے، کیونکہ تھپڑ بھی مختلف وزن کے ہوتے ہیں، کسی کا زوردار ہوتا ہے، کسی کا ہلکا ہوتا ہے، تو ایک ایک لگے گا، اگلی دفعہ کہے گا میں اس مذہب سے ہی توبہ کرتا ہوں۔ جو حقیقت ہے انسانیت کی، پھر ہمیں بیوقوف بناتے ہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ وہ ہمارا گورنر ہے ادھر ایک کراچی میں، وہ بھی ایک عجوب ہیولہ آدمی ہے، بلوچستان کا وزیر اعلیٰ ہیولہ ہے اور یہاں کا گورنر ہیولہ ہے، دونوں ریاست کے دشمن تھے، اور یہ ریاست نے ان کو بہلانے کے لیے ان عہدوں پہ بٹھایا۔ ان دونوں کو غدار کہا گیا ہماری ریاست کی طرف۔ کڑوی ہے تھوڑی بات، مہاجروں کو کیا کہتے رہے؟ غدار ہے۔ وہ بیچارے کو غدار کہہ کر لندن پہنچا دیا، یہ اسی کی پارٹی کا تو تھا۔ اور ادھر بلوچستان میں خون کی نہریں چلائی انہوں نے، کہا یہ غدار ہے، راہ کے جھنڈ ہے، ہندوستان کے جھنڈ ہے۔ انہی کا پوتا جو ہے نا وزیر اعلیٰ بنا دیا، تو خاک کا منائے گا۔ اب وہاں کیا ہو رہا ہے؟ کل یا آج بھی وہاں پہ بس سے اتار کر مارا گیا لوگوں کو، اور ایسے لوگ بھی اس میں مار دیے جو خود جنازے میں آ رہے تھے، جنازہ بن گئے۔ اور وہ بے غیرت وزیر اعلیٰ کہتا ہے ہم ان کو زمین میں دنسا دیں گے۔ پہلے تو تجھے دنسانا چاہیے، تو کہاں سو رہا تھا بھنگ پی کے؟ اور تو اپنے دادا کا غدار تھا، اسی لیے تو وزیر اعلیٰ بنا ہے۔ سخت باتیں، جہنم میں جائیں۔ جو انسانوں کے قاتلوں کا حامی وہ حرامی، کیا انسانیت ہے؟ کیا ان کے اندر نظر آتا ہے کہ تم نے وزیر اعلیٰ بنا دیا اس کو، اور جب سے وزیر اعلیٰ بنا ہے ہر ہفتے گاڑیوں سے اتار کر لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے؟ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ پوری ٹرین ہلاک کر دی، تباہ کر دی، وزیر اعلیٰ ہے۔ جو اپنے دادا کا غدار ہے وہ قوم کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ یہ چل رہا ہے مسلمانوں میں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ بھی ہمارے پاس ہے۔ یہ قرآن بے وجہ نہیں ہے، جو زمین پہ برپا ہوتا ہے وہ قرآن نے اس کا علاج بتایا ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نہ قرآن کی طرف آتے ہیں نہ رسول کی طرف آتے ہیں۔ ہم کدھر جاتے ہیں؟ خواجہ غریب نواز، خواجہ علی حجویری، خواجہ عبداللہ شاہ غازی، وہ خواجے کٹ رکھے نے ایسا سارے فراڈی۔ جتنے خواجے اسمبلی میں اس وقت ہے کوئی ایک بھی حلال کا نہیں ہے، سارے فراڈی ہیں، سارے سود خور ہیں۔ تو یہ خواجے ولی کہاں سے ہو گئے؟ یہ نسلیں تو انہی کی ہیں۔ جا کر پتہ کرو یہ خواجے جتنے اسمبلی میں ہیں، یہ ان کو کہا جاتا ہے وقت کے ولیوں کی اولادیں ہیں۔ نہیں غلط کہہ رہا ہوں؟ جو حلال کھائے وہی مومن ہے، جو سچ بولے وہی مومن ہے، جو حق کا خیال رکھے وہی حقدار نجات ہے، وہی پیغمبر کا امتی ہے۔ کوئی فراڈی نبی کا امتی نہیں ہو سکتا۔ یہ نبی کی گستاخی ہے اگر فراڈی اور حرام خور کو کہا جائے محمد کا امتی ہے۔ مذاق بنا رکھا ہے دین کو۔ ہمارے اس محلے میں دین مذاق نہیں بنے گا، سچی بات کریں گے اور ایسے کریں گے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے کہ باطل کا سینہ چیر کر سچ بولنا لازم ہے، ورنہ ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اسلام کا نام لیں۔
کیا فرمایا؟ میرے پیچھے میرے سے زیادہ میرے جمعہ پڑھنے والے ڈر جاتے ہیں، تو پتہ نہیں ہونے کو کچھ نہیں آتا۔ یہ صاحب تماش بین ہے، جن لوگوں کو اتنا پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے غداروں کو وزیر اور گورنر بنایا ہے، کل غدار تھے آج وزیر اور گورنر ہیں، کل چور تھے آج وزیر اعظم ہیں، تو ان ریاست نے کیا کرنا ہے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ کہتے ہیں نا، پانی میں مدھانی، کبھی مکھن نہیں آئے گا، کبھی نجات نہیں ہوگی اس قوم کی پانی میں مدھانی ڈالنے سے۔ سچ بولنے میں نجات ہے، جھوٹ بولنے میں ہائے 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 ایسی پکڑ ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، ذلت و رسوائی اس پر مسلط رہتی ہے۔ اور پھر کیا ہے سب سے بڑی مصیبت؟ یہ پاکستان کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو وحی نازل ہوئی نا، کیا فرمایا؟ والذین اذا اصابتہم مصیبہ۔ وہ ایک دفعہ نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چراغ بجھ گیا، چراغ جلاتے تھے نا، دیا جلانا، تو نبی علیہ السلام نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ساتھ بیٹھے صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ، چراغ بجھنے میں بھی انا للہ و انا الیہ راجعون؟ اس لیے کہتا ہوں یہ پاکستان بھی مصیبت ہے۔ کیوں؟ یہاں فرقوں کو ہوا دی جاتی ہے، قومیت کو ہوا دی جاتی ہے، لسانیت کو ہوا دی جاتی ہے، پروموٹ کیا جاتا ہے تاکہ یہ قوم آپس میں لڑتی رہے اور ہماری کرسی چلتی رہے۔ قوم کے ہمدرد کبھی قوم کے مال پر ڈاکہ نہیں ڈالتی، تو یہ ہمدرد ہے ہی نہیں۔ ہمدرد ہوں تو ہمارے ٹیکسوں کو لوٹیں اور ہمارے ٹیکسوں سے حج کریں۔ چراغ بجھ گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا رسول اللہ اس پہ بھی انا للہ پڑھ لیں؟ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون عند المصیبہ، یہ ہر مصیبت کے وقت پڑھا جانا چاہیے۔ اور ہم کب پڑھتے ہیں؟ میت کے وقت۔ ایسے ہی میت کے لیے یہ اترا ہی نہیں ہے، اور ہم نے فکس کر دیا ہے یہ ہے مصیبت پاکستان، کہ ہمارے ہاں جو کہہ رہا ہے اس کو دین سمجھ کے قوم کو بتایا جا رہا ہے، اور کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی، قوم غرق ہونے جا رہی ہے۔ انا للہ و انا، قرآن میں آیا، فرمایا یہ آیت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس سے پہلی امتوں پر نازل نہیں ہوئی، یہ امت مسلمہ کے لیے تحفہ ہے۔ وہ کس لیے تحفہ ہے؟ اس آیت کو ہر مصیبت کے وقت پڑھنے والوں کو اللہ قیامت تک قائم رکھے گا۔ امت مسلمہ قائم رہے گی، جس امت پر یہ نازل ہوئی وہ قیامت تک قائم رہے گی بدولت اس آیت کے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان کے شوہر فوت ہو گئے نا ابو سلمہ، اب وہ بڑی پریشان، بیوہ ہو گئی، ہر بیوہ پریشان ہوتی کہ تمہارے ملک کی طرح نہیں میرا جسم میری مرضی، اور وہ تباہ ہو گئی۔ دیکھ لیا نا کیا ہوا ہے؟ یہ اس لڑکی کا جنازہ نہیں ہے، یہ آزادی نسواں کا جنازہ ہے، عورت کے اختیار کا جنازہ ہے، یہ میرا جسم میری مرضی کا جنازہ ہے۔ اور ایسا بے گور و کفن گلا سڑا یہ نمونہ بتا رہا ہے کہ جب اللہ نے عورت کو مرد کے ماتحت بنایا ہے، تم جب اس کو اوپر کرو گے تو نتیجہ یہ پاؤ گے۔ مری ہے نا ڈیفنس میں، 9 مہینے کے 8 مہینے پرانی گلی سڑی، کیا ہے؟ ماں باپ کی بھی نافرمان تھی، کہا نہیں میں خود کماؤں گا۔ جب تیرے ورثہ کو تیرا پیسہ نہیں چاہیے تو کیوں کمانے لگی ہے؟ اور اس لیے میں کہتا ہوں انسٹاگرام اور ٹک ٹاک یہ قتل گاہیں ہیں، یہ قتل گاہیں ہیں۔ انہوں نے آوارگی پھیلائی ہے، فحاشی پھیلائی ہے، بے روی پھیلائی ہے، بے غیرتی پھیلائی ہے۔ نتیجہ یہ ہے
اس لیے اس سے توبہ کرو، حلال طریقے سے چلانا ہے اس ٹیکنالوجی کو، چلاؤ، حرام ذرائع کے لیے چلاؤ گے تو حرام موت مارے جاؤ۔ ٹیکنالوجی کوئی بھی انسانیت کی دشمن نہیں ہے، چاہے تم ایٹم بم بنا لو، لیکن اس کو غلط طریقے پہ چلانا، حرام طریقے سے چلانا، ناجائز مال کے لیے چلانا، تو پھر نتیجہ یہی ہوگا جو اس اداکارہ کا ہوا، جس کی لاش لینے کو بھی اس کے ورثہ تیار نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے اگر پاکستانی گورنمنٹ کے اندر غیرت ہے، ایمان ہے، خودداری ہے، تو آج کے بعد پاکستان میں جو 8 مارچ کو میرا جسم میری مرضی کے نام سے بے غیرتی پھیلائی جاتی ہے، اس پر بین لگنا چاہیے۔ یہ قوم کی بیٹیوں کو برباد کر رہے ہیں، برانگیختہ کر رہے ہیں، نافرمان کر رہے ہیں۔ اور پاکستان نہیں، امت مسلمہ کا شعار یہ ہے کہ فرما بردار اور تابع دار امت ہے، اللہ کی فرما بردار، نبی کی تابع دار اور والدین کی تابع دار، اطاعت گزار۔ اور جو اس پیرائے سے نکالے نوجوان نسل کو، وہ خدا کے باغی، رسول کے باغی، دین اسلام کے باغی اور پھر والدین کے باغی پیدا کرتے ہیں، پھر اس طرح بے گور و کفن گل سڑ کر مر جاتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے ایسے پیسے کی جس میں کفن بھی نہ ملے؟ اللہ سے ڈرو، امت مسلمہ کے بندے بنو، نبی کے تابع دار بنو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوتی ہے، اے نبی میں ایک ایسا تحفہ دے رہا ہوں جو پہلی امتوں کو نہیں دیا، اس لیے دے رہا ہوں کہ تیری امت اس سے نجات پائے گی۔ کون سی نجات؟ دنیا کی نجات۔ نہیں سمجھے؟ یہ جو انا للہ و انا الیہ راجعون کا کلمہ ہے نا، یہ دنیا میں سرخرو ہونے کا کلمہ ہے۔ ہر مصیبت کے وقت فرمایا اذا اصابتہم مصیبہ، مولوی نے کیا کہا جب مر جائے تو انا للہ پڑھو، بالکل غلط ہے، یہ ان میں سے ایک وجہ ہے۔ ہر مصیبت کے وقت کسی کو زخم لگا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کسی کا برتن گم ہو گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، لائٹ چلی گئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، گیس چلی گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر سیدہ ام سلمہ ام المومنین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب میرے شوہر وفات پا گئے ابو سلمہ، میں بڑی پریشان، تو میں نے ایک دعا پڑھی، وہ دعا بتاتا ہوں، جمعے کا خلاصہ ہو گیا، بات ختم کرتے ہیں۔ کیا دعا پڑھی؟ میں نے رب کی طرف دیکھا، اور ہم کدھر دیکھتے ہیں؟ داتا دربار کی طرف۔ اور ام سلمہ نے کہاں دیکھا؟ خدا کی طرف دیکھا، آسمانوں کی طرف دیکھا، ہاتھ اٹھائے۔ اور ہم کہاں دیکھتے ہیں؟ بابا پٹیکا، وہ ادھر حیدرآباد مانسیرا کی طرف ایک پھر رہا ہے۔ اور میں ایک جگہ پہ کھانا کھانے گیا تو وہاں اس کی تصویریں پورے ہوٹل میں لگی ہوئی ہیں۔ اور میں کہا یہ کیا چکر ہے؟ کہتا ہے اس کی برکتیں ہیں۔ میں خدا چلا گیا، خدا کو تو موت نہیں آنی ہے، تو خود مر گیا۔ اب اس کا حساب تو وہاں ہو رہا ہے، معلوم نہیں کیا حشر و نشر ہو رہا ہوگا، قبر کے اندر کیا ہونا ہے، حشر میں کیا ہونا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر زمین پہ کسی شخص کو یہ پتہ چل جائے اس کا کلیجہ پھٹ جائے، ایسے پھٹے جیسے ایک امت پر جب عذاب آیا چیخ کا تو وہ پھٹ کر ریزہ ریزہ روئی کی حباء منصورہ ہو گئی تھی، حباء منصورہ، روئی کی طرح اڑنے والی لاشیں ہو گئی تھی۔ تو وہاں کو تو پتہ ہی نہیں کسی کو، تو ہم خام خواہ ولی بنائے بیٹھے رہتے، ہم خام خواہ کسی کو خدا کا بزرگ، کوئی مولوی، کوئی پیر، کوئی گدی نشین، کوئی داڑھی والا، کوئی پگڑی والا، کوئی کالے سوٹ والا، کوئی گھوڑے بکری والا، کوئی ولی نہیں۔ ولی کا پتہ تو میدان معاشر میں لگے گا، کون اللہ کا دوست ہے۔ ہم ادھر کیا دیتے علی ولی اللہ، پتہ نہیں آگے بھی کچھ ہے نا۔
جن کو پیغمبر آخر الزمان کی وجہ سے یہ جنتی ہونے کا مژدہ ملا ہے، وہی پکے جنتی ہیں، باقی سب کا حساب ہوگا، میرا تیرا بھی حساب ہوگا۔ جن کو پیغمبر نے کہہ دیا، کیونکہ پیغمبر نے کیوں کہا؟ ان پر اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی، یہ تیرے صحابی بخش دیے، ٹھیک ہے، حضرت عثمان بخش دیے، حضرت ابوبکر بخش دیے، حضرت عمر بخش دیے، حضرت علی بخش دیے، حضرت طلحہ بخش دیے، حضرت زبیر بخش دیے، حضرت عبد الرحمن بن عوف بخش دیے۔ تو جن کو بخش دیا خدا نے اور سنا دیا رسول نے، ان کے علاوہ ہمارا کوئی اختیار نہیں کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا، یہ ہے اختیار ہمارے پاس۔ انہی چیزوں کی نجات اللہ نے ایک آیت جو پہلی امتوں کو نہیں دی وہ اس امت کو دی ہے کہ اپنا اپنا حساب کتاب کرو۔ کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تین چیزیں ملتی ہیں اس سے۔ حضرت ام سلمہ، وہ حدیث رہ گئی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہے جب میرے شوہر فوت ہو گئے میں پریشان ہو گئی، میں نے ایک دعا پڑھی، یہ ہر گھر کا سربراہ یا جو عورت بیوہ ہو جائے یا جو بے اولاد ہو جائے اس کے لیے ہے، یا جو پریشان ہو جائے۔ ہمارے ہاں سب سے بڑی پریشانی پتہ کیا ہے؟ پلاٹ پہ قبضہ، فلیٹ پہ قبضہ، بنگلے پہ قبضہ، کوٹھی پہ، گاڑی پہ قبضہ، فراڈ لگا کے گاڑی لے گئے، ایسے ہی ہے نا۔ سب سے زیادہ پریشان ہمارے ہاں، میرا خیال ہے مرنے والے کی اتنی پریشانی نہیں، یہ کراچی کا مزاج ہے۔ کراچی میں موت پر اتنے پریشان ورثہ نہیں ہوتے جتنا پلاٹ پر قبضہ ہونے سے، گاڑی چھن جانے سے، موبائل چھن جانے سے، فلیٹ پر کرائے پہ دیا قبضہ کر گئے، دکان کرائے پہ دی قبضہ کر گئے۔ سب کا علاج نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دی۔ اور پھر اللہ نے کتنا بڑی بات ارشاد فرمائی، کیا؟ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ کبھی پڑھا ہے؟ کتنی بڑی بات ہے، آپ کو اس کی سمجھ نہیں آئی آج تک۔ اللہ نے جو اللہ کے رسول نے جو جملہ ارشاد فرمایا اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر عطا فرما۔ اچھا اگر بندہ مر جائے تو اس میں کون سا اجر ملنا ہے تجھے؟ مر گیا تجھے کون سا اجر؟ اجر تو اس کو ضرورت ہے کیونکہ وہ ولی اللہ ہے۔ کتنی بڑی، اچھا آگے کیا بڑھا؟ واخلف لی، اجرنی پیش کے ساتھ، اور جب کہا نا کہ اس کا بدل عطا فرما گا، واخلف لی زیر کے ساتھ، لام کے زیر کے ساتھ، جیم کے پیش کے ساتھ، ان دونوں سیغوں کو اگر آپ سمجھ گئے تو آپ نجات پا گئے، آپ کامیاب ہو گئے، آپ فلاح پا گئے۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ جو بھی مصیبت آئی ہے اس کا اجر نصیب کر دے، اجر عطا کر دے۔ واخلف لی خیرا منہا، اس کو سمجھے، یہ امر کا صیغہ ہے، آرڈر۔ انسان آرڈر کر رہا ہے اپنے خدا کو، کیا کر رہا ہے؟ واخلف لی خیرا منہا، اللہ اس کا بدل عطا کر۔ مومن کی شان یہ ہے دعا حجت سے کرتا ہے، التجا سے نہیں کرتا ہے، اللہ کے ساتھ حجت کرتا ہے، اتمام حجت کرتا ہے، اللہ یہ دے، کیونکہ اللہ دینے والا ہے، خالق ہے۔ آج کل بچے موبائل مانگتے ہیں نا، ابو موبائل چاہیے، موبائل چاہیے، لیپ ٹاپ چاہیے، کتابیں چاہیے، نصاب اگر پڑھانا ہے تو نصاب کی کتابیں لے کر دو، کہتے ہیں نا، ایسے خدا سے کہنا ہے واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ اس کا بدل عطا کر، اور اچھا بدل عطا کر، خیر والا بدل عطا کر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ روایت پڑھ کر ام سلمہ نے یہ دعا کی، جب بھی کوئی مصیبت آئے، پلاٹ قبضہ ہو گیا، کہو اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ واخلف لی اللہ کے، اب عام زبان میں تو ہم کہتے ہیں گریبان میں ہاتھ ڈالنا، معاذ اللہ، لیکن یہ ہے کہ اللہ کا پلو پکڑنا، پہلو پکڑنا، اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے کہنا اے اللہ اس کا بدل دے اور اچھا بدل دے۔ ام سلمہ کہتی ہیں جب میں نے یہ دعا کی اللہ سے اور یہ دعا کرتی رہی، ہم تو ایک دو دفعہ کر کے تھک جاتے ہیں، اللہ دندہ ہی کوئی نہیں، اور وہ ولی، وہ اولیاء، وہ جنتی،
وہ پیغمبر کی بیویاں جو حشر میں بھی پیغمبر کے ساتھ، جنت میں بھی پیغمبر کے ساتھ، عالم ارواح میں بھی پیغمبر کے ساتھ، ہر جگہ پہ پیغمبر کے ساتھ، اہل بیت، وہ دعا کر رہی ہیں، مسلسل کر رہی ہیں۔ کیا کر رہی ہیں؟ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اس دعا کے بدلے میں اللہ نے مجھے اتنا اچھا شوہر عطا کیا کہ میں پیغمبر آخر الزمان کی بیوی بن گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اچھا، فضل والا، خیر والا کوئی کائنات میں نہیں۔ اس دعا کے بدلے میں اللہ نے اپنا محبوب مجھے بطور شوہر عطا کر دیا۔ اتنی بڑی بات ہے یہ، اتنی بڑی بات۔ اور ہمارے ہاں کیا ہے؟ مر گیا تو انا للہ و انا الیہ راجعون، بات ختم ہو گئی۔ یہ دعا انا للہ کے ساتھ لازم ہے۔ جب بھی کسی کو دعا دو، جب بھی کسی کو پریشانی کے دیکھو، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ کامل دعا ہے اور اس کے بغیر کامل نہیں ہوتی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ چار کام ایسے ہیں جو انسان کرتا ہے فرض نماز کے بعد اللہ کی پناہ میں چلا جاتا ہے۔ پہلا کام، جب نماز پڑھ لی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام بھیجتے ہو بس۔ جب آپ یہ کہتے ہیں نا تو یہاں کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں نا، دیکھے تھے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ آپ کے اوپر چھتری بنا دیتا ہے رحمت کی۔ پھر جس طرف کہتے ہو وہ بھی بنا دے، جس نے برائیاں لکھنی وہ بھی رحمت پہ مجبور ہو جاتا ہے سلام پھیرنے سے۔ دوسرا اللہ اکبر، سلام پھیرنے کے بعد اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے دوسرا کلمہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ہمارے یہاں کیا ہے؟ بھائی یہ تو مسلمان تھا تو نے نماز پڑھی، یہ تو صرف کلمہ اسلام اختیار کرنے کے لیے ہے، اس کے علاوہ کیا ہے؟ یا افضل الذکر ہے لا الہ الا اللہ۔ تو نماز فرض پڑھ لی ہے اور نبی علیہ السلام کہتے ہیں پہلے آپ نے کہنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دونوں طرف سلامتی میں آ گئے آپ۔ فرشتے نے سلامتی کی گارنٹی لے لی، اللہ نے گارنٹی لی، فرشتے کو مقرر کر دیا۔ نمبر 2 پہ آپ نے اللہ کی تعریف کرنی، اللہ اکبر، اللہ تو بہت بڑا ہے، اللہ خوش ہو جاتا ہے، اللہ کہتا ہے اس کا ایمان توحید والا ہے۔ اور تیسری بات کیا کرنی ہے؟ استغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگنی، اللہ معاف کر دے، جو غلطی ہوئی ہے اس نماز کی برکت سے معاف کر دے۔ ہم وسیلے پکڑ رہے ہیں نا ادھر ادھر، صحیح حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، بہت سارے وسیلے ہم نے پکڑ رکھے خام خواہ کے، بلا وجہ کے، ان کے پلے بھی کچھ نہیں، خود مر جائیں گے وہ۔ اللہ نہیں، اللہ کو موت نہیں آنی، کائنات کی ہر چیز کو موت آنی ہے، اور جو مر جائے وہ تیرا دکھ نہیں توڑ سکتا، وہ تو خود دکھی ہے۔ موت کم دکھ ہے؟ وہ یار سوچا کرو کبھی، کتنا پیارا اسلام ہے، کتنا پیارا دین ہے، کتنا پیارا نبی ہے، اس سے بڑھ کر دوسروں سے لو لگاتے ہو، کیوں کفر کرتے ہو، کیوں خدا کو ناراض کرتے ہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے کے بعد اللہ اکبر کہنا ہے، تیسرے نمبر پہ کیا کہنا ہے؟ استغفر اللہ کہنا ہے 3 بار، یہ ایک بار نہیں کہنا، یہ 3 بار کہنا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ چوتھی چیز کیا کہنی ہے؟ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یعنی ساری اپنے رب کی تعریفیں کرنی۔ نماز پڑھ لی ہے، اب رب کو خوش کرو، اللہ تیری طرف سے سلامتی، تو ہی سراپا سلامتی، تو ہی برکتیں دینے والا، تبارکت ربنا و تعالیت، بس تو بلند ہے، تو ہی ہمیں سنبھال سکتا ہے، کائنات کے کسی شخص میں کوئی طاقت نہیں۔ یہ پیغمبر علیہ السلام بتا رہے ہیں۔ اور 5ویں نمبر پہ کیا کہنا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تو اپنا ذکر کرنے کی توفیق دے، شکر کرنے کی توفیق دے، اور اچھے طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق دے، جلدی جلدی سے عبادت کرنے کی توفیق نہ دے،
اچھے طریقے سے حسن عبادت بڑے پیار اور محبت سے حسین کر کے اور بڑے اطمینان سے تو اپنی عبادت کرنے کی توفیق دے۔ یہ ہے سارا دین اسلام۔ کیا مانگا ہے نماز پڑھنے کے بعد؟ اللہ اپنے ذکر کی اور شکر کی توفیق دے۔ شکر کرتے ہیں آپ؟ شکر سب سے بڑی بات ہے، اور اس پہ میں کئی جمعے پڑھا چکا ہوں، انشاءاللہ پھر بات کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ایک دوست ہیں بہت پیارے اور بڑے تحریکی آدمی تھے، نظام مصطفیٰ، نفاذ کون سی چلی تھی بھٹو کے خلاف جو تھی، نظام مصطفیٰ یا اس طرح کوئی تحریک تھی نا، نفاذ، وہ کوئی تحریک چلی تھی نفاذ مصطفیٰ یا نظام مصطفیٰ، وہ اس تحریک کے کراچی کے مرکزی لیڈر تھے۔ اور اس کے بعد نہیں ہو رہے ہیں، اور اسی طرح اور بہت سے، ہاں حنیف طیب صاحب نے وہ بعد میں اس نام رکھا ہے، لیکن وہ لیڈر جو ہے نا بھٹو دور میں شاہ نورانی تھے، مفتی محمود تھے، اور دوسرے کوثر نیازی صاحب بھی تھے۔ ان تحریکوں میں کراچی کی لیڈ کرنے والے آدمی تھے قاری محمد اصغر سلفی صاحب، ان کا کل انتقال ہوا ہے۔ بزرگ تھے، بہت بزرگ تھے، میرا خیال ان لیڈروں میں سے آخری لیڈر تھے، وہ سارے وفات پا چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کو ان کی بخشش فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کی لغزشوں کو معاف فرمائے، اور ان کے ورثاء کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ نیک آدمی تھے، کچھ عرصے سے وہ بیمار تھے اور ڈائلائسس کے مریض تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا کام لیا ہے، یعنی ہر مذہبی سیاسی تحریک میں وہ اپنے دور میں متحرک بھی رہے اور صف اول پہ رہے، بڑے متحرک تھے۔ اللہ رب العالمین ان کی محنتوں کو، کاوشوں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائے اور ان کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ انشاءاللہ ابھی ان کا جنازہ ہے کورنگی میں ہی۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ صفحہ درست فرما۔